نماز ایمان کی علامت۔ نماز ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، ایسی رسی ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں، اور ایسا قلعہ ہے جو کبھی منہدم نہیں ہوتا۔ یہ امن کی محافظ، نجات کا ساحل اور روح کی لذت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی آندھیوں میں دشمنوں کی چالوں، لشکروں کی سازشوں اور مخالفین کی نفرتوں کے سامنے پوری قوت، ایمان اور یقین کے ساتھ ڈٹے رہے اور ہر مصیبت اور تکلیف میں نماز سے رجوع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ نماز بندے اور اس کے مالک کے درمیان رابطہ ہے اور یہ مشکلات و تکالیف دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نماز ہر وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے رہتی۔ وہی الہی ہمیشہ آپ کو اس کی ترغیب دیتی اور آپ کا پروردگار ہر آن آپ کو اس کی یاد دہانی کراتا۔ شدت و آسانی اور تنگدستی و خوشحالی ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے اسے قائم رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ دن کے دونوں طرفوں صبح و شام اور رات کی کچھ گھڑیوں میں نماز قائم کریں، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے منافع اور فوائد ایک نہایت خوبصورت تصوراتی مثال کے ساتھ سمجھائے ہیں۔ آپ نے نماز کی مثال ایک صاف ستھری اور شیریں نہر کے ساتھ دی، جس میں انسان ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز اس کے گناہ ختم کر دیتی ہے اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ آپ نے ہمیں بشارت دی کہ نماز اہل توحید کی آنکھوں کی ٹھنڈک، عبادت گزاروں کے دلوں کی رونق، ڈرنے والے کے لیے پناہ گاہ اور ہر گناہ گار کے لیے سفینہ نجات ہے۔ یہ طہارت، کفارہ اور روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہو تو 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سجدوں کی کثرت سے اللہ کے ہاں بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ ہو معاف کر دے گا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ صاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے اس کے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ادا کرے تو اس کے دونوں قدم یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کے عظیم اجر کی بشارت دی اور بتایا کہ اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا ضرور کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ طہارت اور نماز سب سے بڑے کفارے اور عظیم الشان عبادتیں ہیں۔ جو شخص وضو اور نماز کا شوقین ہو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کا میل کچیل دور کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ نماز اور سجدوں کی کثرت سے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفا میں آپ کے قریب رات گزارا کرتا تھا۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا، کچھ مانگو۔ میں نے عرض کی، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کی، بس یہی۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بشارت دی کہ مسجد کی طرف آنے جانے والے ہر نمازی کے لیے جنت میں مہمانی تیار کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف صبح و شام بار بار آتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی تیار کرتا ہے جب بھی وہ صبح یا شام مسجد میں آتا اور جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر کی حفاظت کرنے والے کے متعلق خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت اور حفاظت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی کہ جو نماز فجر اور عصر کی حفاظت کرے اسے ضرور جنت ملے گی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خصوصی تاکید اس لیے بھی کی ہے کہ یہ راحت و آرام کے اوقات ہیں اور ان میں اکثر سستی و کاہلی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی کہ نماز خطائیں مٹا دیتی ہے اور درجات بلند کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مساجد تک زیادہ قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سو تمہاری یہی رباط ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان عہد و پیمان اور ایمانی معاہدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز دین کا شعار، اسلام کی علامت اور ایمان و فکر کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہی اہل توحید اور اللہ کے منکروں کے درمیان فرق کرتی ہے۔ نماز انسان کی ایمان کی علامت، اسلام کی دلیل اور اس کی طرف سے اپنے رب کی رسالت کی تصدیق کی برہان ہے۔ حضرت سیدنا بریدہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے درمیان نماز کا عہد و میثاق ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اگر وہ ٹھیک اور درست نکلی تو وہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ پھر اگر اس کے فرض میں کوئی کمی ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے کوئی نفل ہیں؟ پھر وہ ان نوافل سے فرضوں کی کمی پوری فرما دے گا، پھر باقی اعمال کی صورت بھی یہی ہوگی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت میں کامیاب ہو گیا وہ اپنے رب کے ہاں فلاح پا گیا، ہلاکت سے بچ گیا اور سزا سے محفوظ رہا۔ اس نے اپنے رب کے ہاں انعام پا لیا، اپنے خالق کے ہاں جنتوں کا مہمان بنا اور اپنی نماز کے ساتھ دارالسلام کا مکین ٹھہرا۔ اسے نہایت بلندیوں والے بادشاہ کا پڑوس نصیب ہوا۔ سو خوشخبری اور مبارک ہے نمازیوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ نماز مشکلات و تکالیف دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ہر غم، پریشانی اور تکلیف صرف نماز سے دور ہوتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ جس انسان کی زندگی کے شیڈول میں نماز نہیں، وہ شخص کبھی سعادت اور خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتا، خواہ کتنا بھی مال و زر جمع کر لے، مکانات و محلات و باغات بنا لے، اعلیٰ عہدوں اور بلند مراتب پر فائز ہو جائے، اطمینان و سکون کے حوالے سے وہ مفلس اور فقیر ہی رہے گا، سعادت سے محروم اپنے شکستہ ارادے کے ساتھ ناکام زندگی گزارے گا، اور اس کے افکار کبھی مثبت نہ ہوں گے، کیونکہ اس کے پاس نماز کی طاقت، ایندھن اور خزانہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات طیبہ کے آخری ایام مبارکہ میں بے ہوشی میں بھی نماز کے وقت کے بارے میں فکر مند تھے۔ آپ نہایت توجہ، شوق بیتابی اور نہایت خشوع و خضوع سے مکمل یکسو ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور آسمانوں اور زمین کے شہنشاہ و جبار، ارحم الراحمین اور سب سے بڑھ کر جود و کرم والے کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے۔ بلا شبہ نماز دنیا میں سب سے عظیم توانائی ہے، کیونکہ یہ رضا و الہام کی نہر، یقین و امید کی بہار اور کامیابی اور برتری دلانے والی ہے۔ جو اس کی حفاظت کرتا ہے اسے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز ضائع نہیں کرے گا اور نہ رسوا کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے محفوظ، اس کی نگرانی میں مامون اور اس کی کفالت و ذمہ داری میں پرسکون رہے گا۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ہمارے رب، اور تو ہماری دعا قبول فرما۔